السلام علیکم دوستو، ابھی ہم اس محل کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں ملازم ہیں ان سے بات کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اس کی ہسٹری بتاتے ہیں ہمیں کتنا پرانا محل ہے، اور ساتھ وہ ہمیں چنیوٹ کی بھی ہسٹری بتائیں گے۔ تو سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ظہیر ہے۔ میں ظہیر میں محمد ظہیر۔ انچارج عمر حیات محل میں کام کرتا ہوں۔ عمر حیات محل جہاں پہ بھی کھڑے ہو، اصل میں اس کا نام ہے گلزار منزل۔ اسے ایک چنیوٹ کا تاجر تھا شیخ عمر حیات وہ، جس نے اپنے بیٹے کے پیدائش پہ سن 1921 میں یہ 14 مرلے زمین خرید کے 10 سال میں 4 لاکھ روپے لگا کے یہ 5 منزلہ عمارت تعمیر کی۔ 4 لاکھ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ اس نے 4 لاکھ خرچ کیا۔ اگر آج ہم کمپیرز کریں تو تقریباً 1200 کروڑ پہ بنتا ہے اس کی مالیت۔ 1200 کروڑ جی، آج کے دور میں، اس وقت 4 لاکھ اس وقت شیخ عمر حیات نے چنیوٹ پہ، اب دیکھیں پاکستان کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے وہ بھی ہمارے چنیوٹ سے، میاں منشا، سنا سفینہ، سفائر، پیل، 7 اپ، دین گارڈن، کوہ نور، ایڈیڈاس، لیوائی، یہ سارے اوورال چنیوٹی شیخ ہیں۔ تو شیخ عمر حیات نے 4 لاکھ لگایا، پر مقامی عبرت ہے کہ جیسے ہی یہ محل تعمیر ہوا جو بنا تو عمر حیات خود وفات پا گیا جو اسے بنوا رہا تھا، تو اسے قریب ایک قبرستان ہے وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا گلزار، جس کے اندر آپ نے قبریں دیکھی ہوں گی شاید، اور یہ ماں اور بیٹے کی قبر ہے۔ گلزار کی شادی چنیوٹ کی تاریخ میں اب تک اتنی عالیشان شادی ہے کہ ان کی شادی پہ چنیوٹ کی پہاڑیوں پہ ڈھول بجے، آپ آواز سن کے آؤ، آپ کھانے کی خوشبو سن کے آؤ، آپ آگ کا دھواں دیکھ کے آؤ، ایون کہ کہا گیا کہ جس بندے کو خبر ملتی ہے وہ شادی پہ آ سکتا ہے۔ لائٹ نہیں تھی، چراغاں جلائے گئے، ہاتھیوں پہ بارات تھی گلزار کی، پر گلزار اپنی ہی شادی کے جو ولیمے والے دن یہ غسل خانے میں مردہ حالت میں ملا، یہ گلزار 17 سال کی ایج میں۔ تو عمر حیات کی بیوی فاطمہ جس کے اندر قبر ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ میں گلزار کو اسی جگہ پہ دفن کروں گی کیونکہ یہ محل اسی کے لیے بنوایا گیا۔ انہیں یہیں پہ دفن کیا گیا۔ ایک ہی سال میں ماں صدمے سے وفات پائی تو اسے بھی یہیں پہ دفن کیا گیا۔ پھر اس محل کو منحوس کر دیا گیا، یتیم خانہ بنایا گیا۔ 1974 میں جو سب سے بڑا اس پہ ظلم ہوا، اس کی 2 منزلیں گرا کے، اس کے اوپر کی 2 منزلیں گرا دی گئی ہیں، جہاں پہ کھڑے ہو کے دریائے چناب نظر آتا تھا۔ اس کی 2 اوپر والی منزلیں ڈیمولش کروا دی گئی۔ پھر 1990 میں یہاں پہ آئے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اخوت کے چیئرپرسن جو ہے، اور عطر طاہر ڈپٹی کمشنر جنگ، انہوں نے اس بلڈنگ کو اپنی تعویل میں لیا۔ یہ جو پلاٹ جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پلاٹ بھی انہوں نے خود خریدا تھا اس محل کے لیے تاکہ اس کی جو لوکیشن اوپن ہو سکے۔ یہ اس کا مین گیٹ ہے، یہاں سے 6 فٹ کی گلی تھی اس محل کی، تو یہ حصہ بعد میں انہوں نے خریدا اور اس کو بنایا۔ اگر ہم اس کی طرز و تعمیر پہ بات کریں تو یہ ایک مختلف تہذیبوں کا مکسچر ہے، مطلب کہ اس نے ہر ایک تہذیب، دنیا کی جتنے بھی آرٹ ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ منچ کیے ہیں، کمپائن کیا ہے، کومبو کیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ انڈین سٹائل ملتا ہے، یورپین آرٹ ملتی ہے، رومن آرٹ ملتا ہے، آپ کو ایچ ایوری تھنگ جتنے بھی تہذیب ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملے گی۔ سب کچھ آپ کو ادھر ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اچھا، اور یہ چنیوٹ کیوں اس کا نام پڑا تھا؟ چنیوٹ ہمارا چنیوٹ جو ہے، چنیوٹ دی لینڈ آف ہیریٹیج ہم کہتے ہیں، دی لینڈ آف ہیریٹیج۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو چنیوٹ دیکھنے میں 3 سے 4 دن ملیں گے کیونکہ چنیوٹ اتنا قدیم ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی شواہد موجود ہیں جو کہ منجو داڑو ہڑپا جو تہذیب تھی اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چترکاری۔ چترکاری لفظ ہے مطلب کہ راک کارونگ، پہاڑوں کے اوپر پینٹنگ بنائی گئی ہے، کارونگ کی گئی ہے، تو ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے۔ جو اس کے بعد لفظ چنیوٹ جو ہے یہ ایک ہندو رانی تھی قبل مسیح، تقریباً 3000 سال پرانی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ہندو رانی ہے جو چندن گپت موریہ خاندان سے تھی، جس کا نام تھا موریہ، جس کا نام تھا رانی چندن وتی۔ چندن وتی مطلب ہے چاند کی عورت۔ ہاں، اس نے اس علاقے پہ جب اپنا سرائے تعمیر کیا، قلعہ تعمیر کیا، تو اس نے نام رکھا چندن یوٹ۔ چندن یوٹ اس کا جو اپنا علاقہ تھا، چندن کی چھپنے کی جگہ۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے الگ الگ تہذیبیں آتی رہی، الگ الگ حکمران آتے ہیں، تو یہ چاش، جوش، چین کوٹ، چندیوٹ، چند نوٹ سے 1849 میں انگریز نے اس کا نام رکھا چنیوٹ۔ تو میں نے مورل بتاتا ہوں، دی ہیڈن پلیس آف کوئین، رانی کی چھپنے کی جگہ تھا چنیوٹ۔ تو اس کے بعد ٹیپو سلطان کا ننیال چنیوٹ ہے، یہاں پہ راجہ رنجیت سنگھ آ چکا ہے۔ اسی محل کے بالکل سامنے ایک قلعہ موجود ہے،
قلعہ ریختی. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا قلعہ ریختی. یہ اب آخری یہ دیوار اب اس کی دیوار بچی بچی ہوئی ہے، آخری دیوار ہے یہ سامنے. یہ یہاں پہ راجہ رنجیت سنگھ آ چکے ہیں. راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں پہ سردار مقصود خان دورانی کو شہید کیا تھا. اسی جگہ پہ جنگ ہوئی تھی. تو رنجیت سنگھ اس قلعے پہ قبض ہوا تھا. ٹیپو سلطان کا ننیال چنیوٹ ہے، آپ دیکھ لیں. مطلب کہ کچھ نہ کچھ تھا. تو بالکل. اور دوسری بات ہے کہ سکندر اعظم یونان بھی چنیوٹ آ چکا ہے، اس کے بھی شواہد چنیوٹ میں موجود ہے. باقی ایک اور روایات میں کہتے، تاریخ میں کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا گھوڑا بیوفکس تھا نا، وہ اسی دریائے چناب کے کنارے کہیں مرا تھا. اچھا جو اس کا مین ہاں، اپنا ذاتی گھوڑا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ جیلم کے پاس جلال آباد، کچھ کیونکہ کچھ سالوں پہلے جیلم یہیں پہ آ کے دریائے چناب میں ملتا تھا. اب تو آگے چلا گیا نا، تو کبھی یہیں پہ آ کے ملا کرتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ بیوفکس بھی اسی جگہ پہ مارا گیا تھا. شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. بہت بہت مہربانی آپ کی. سر نے ہمیں بہت ہی قیمتی اپنا وقت دیا ہے اور ہمیں تاریخ بتائی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں. دیکھیں. شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں.